بھی فرمایا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا, اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو جو خدا کو بھول جاتے ہیں وہ ہر حقوق کو بھول جاتے ہیں, ان کا خدا صرف پیسہ ہے. تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی, روزے رکھنا آسان کام ہے, ڈاکٹروں کے مشوروں پر بھی لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ پہ راضی نہیں ہوتے, جبکہ ڈاکٹر صرف یہ کہتے ہیں کہ پانی پیتے رہو, 10-12 گھنٹے روٹی چھوڑ دو. وہ 100 میں 1 لوگ عمل کرتے ہیں. اور مسلمان کو جب اعلان ہوا 1400 سال پہلے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اے ایمان والو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم نے روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے, کیا اس پہ پیسے ملتے ہیں؟ کتنی مشکل روٹین ہے, صبح سحری میں اٹھنا, ایسے وقت پہ کھانا جب کھانے کا دل نہیں کرتا, پھر مغرب تک کھائے پیے بغیر. گرمی, ابھی تو روزے تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے, ورنہ گرمیوں کے کیسے شدید روزے تھے, کتنے سخت روزے تھے, وہ کتنے ٹف روزے تھے. مزدور بھی رکھ رہا ہوتا ہے, ملازم پیشہ آدمی بھی رکھ رہا ہوتا ہے, گھر میں عورتیں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو ہم نجعل المتقین کالفجار, اس کا مطلب ہم مار کے سب کو ایک جیسا کر دیں گے, موت دے کے ختم, مٹی ہو کے ختم. نہ نیک کو اجر ملا, نہ برے کو بولو سزا ملی. دنیا میں ایسے برے بھی ہیں, جب یہ کافر اور ملحد لوگ آپ سے کہا کریں نا کہ بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہیں, جنت اور جہنم کوئی قیامت نہیں ہے, ان سے کہو اس کا مطلب جس خدا نے بنایا وہ پھر بہت بڑا ظالم ہے. اس دنیا میں 100 انسانوں کے قتل کرنے والے لوگ بھی ہیں, مر کے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, ختم. اس کا مطلب ان کو سزا نہیں مل رہی. پھر اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے, ہٹلر نے کتنے لوگوں کو قتل کیا تھا, انسانیت کو قتل کر دیا اس نے, گیس کے چیمبر میں ڈال کے لوگوں کو مارا ہے. دعویٰ کیا تھا اس کا, کیا حق لے کے دنیا میں پھیلا تھا, وہ کوئی سسٹم لے کے پھیلا تھا؟ کوئی سسٹم نہیں تھا. وہ کہتا ہے میں جرمن ہوں, دنیا کی سب سے عظیم قوم, مجھے حکومت کا حق ہے. کوئی فلسفہ ہوتا نا, کوئی نظریہ ہوتا کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, یہ صحیح نظریہ ہے, اور جو باطل حکومتیں میں ان کو گرانا چاہتا ہوں, تو ہم دیکھتے کہ یہ نظریہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن پیچھے کوئی نظریہ نہیں, قوم پرستی, کہ اپنی قوم کو پوری دنیا میں حاکم بنانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا. سزا ملی کیا اس کو؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ملی, کوئی سزا نہیں ملی. تو کیا خدا چھوڑ دے گا؟ ایسے ہی کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی جو مرضی کر لیا, کوئی بات نہیں. تو خدا کہتا ہے کہ میں نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے اور اپنے بندوں کے لیے جزا. اب جس کو حوریں اچھی نہیں لگتی, وہ کہتے ہیں خدا حوروں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ تو تم بتا دو بھائی پھر آخرت میں بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ جب بھی دنیا میں کسی کے پاس پیسہ آتا ہے, وہ چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو, میری بیوی اچھی ہو, میری سواری اچھی ہو, یہی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ یہ تو نیچرل ہے. تو اللہ تعالی نے بھی جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے لباس اچھا رکھا. قرآن کہتا ہے ریشمی لباس ان کو پہنائے جائیں گے. اور مردوں کے لیے زیور دنیا میں حرام ہے, جنت میں حرام نہیں ہے. سونے کے زیور اور چاندی کے زیور ان کو پہنائے جائیں گے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. اور قرآن کہتا ہے ان کو محلات دیے جائیں گے, اور ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ایسی حوریں دی جائیں گی کامثال اللؤلؤ المکنون, ایسی خوبصورت جیسے کسی نے بنا کے ان کو چھپا دیا ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, اور اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا, نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا. مقصورات فی الخیام, ہم نے خیمے میں اس جنتی کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے. تو بھائی ہم تو اس جنت کے لالچی ہیں, اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں یہ جنت مل جائے. اور جو سیکولر اور لبرل لوگ اس جنت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہے ٹھرکی. کیوں وہ مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ وہ دنیا میں حلال و حرام کی فکر کیے بغیر عورت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے آپ کو اس جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کرتے ہیں. تو ٹھرکی وہ ہوا جو جنت کا متلاشی ہے, یا ٹھرکی وہ ہے جو اتنی بڑی نعمت کو ناپاک محبت, ناپاک عشق اور غلیظ کاموں کے پیچھے ضائع کر دے. دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, گندا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اس کے سامنے, کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ گھر میں کچن میں کباب تیار ہو رہے ہیں, آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے آ جائیں گے. شامی کباب ہے, چپلی کباب ہے, اسپیشل پشاور سے منگوائے ہیں تیرے لیے ہم نے.
थोड़ा सा सबर कर ले। ठरकी सबर करेगा? ठरकी कहेगा वो सड़ा हुआ कीड़ों वाला गोश्त मैं खा रहा हूं, मुझसे सबर नहीं हो रहा। अब जो दूसरा सबर कर रहा है कि यार हलाल पाकीज़ा गोश्त सही तरह से इस्लामी तरीके से ज़बा किया हुआ, अल्लाह का नाम लेके, और घर में पक रहा है, और पिशावर से आया हुआ चपली कबाब, कोई पागल होगा जो छोड़ेगा? क्या ख्याल है? तो चपली कबाब बन रहा है, वो क्या कहेगा, यार जहां इतना सबर किया आधा घंटा और सबर कर दो, इस सड़े हुए गोश्त से तो बेहतर है ना। तो ठरकी वो है जो उस हलाल पाकीज़ा और लजीज को छोड़कर गंद में मुंह मार रहा है। तो ठरकी वो नहीं है जो जन्नत की लालच में रोजे रखते हैं, जो जन्नत की लालच में नजर की हिफाजत करते हैं, जो जन्नत की लालच में सूद से बचते हैं, जो जन्नत की लालच में नमाज पढ़ते हैं, जो जन्नत की लालच में रोजे रखते हैं, जो जन्नत की लालच में बुराइयों से खुद भी बचते हैं, दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। ठरकी वो लोग हैं जो अल्लाह की जन्नत की नेमतें सुन के भी मुंह कहां मार रहे हैं? गंद में, ज़िना की तरफ जा रहे हैं, बदनजरी की तरफ जा रहे हैं, हरामकारियों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? और जन्नती जो है, और जो कहते हैं ना कि जो हूरों की लालच दिला दिला के मजहब ने मोटिवेट किया है, और ये जो है इस तरह की मजहब बातें करता है, तो मजहब इस मोटिवेशन के जरिए हराम पर पाबंदियां लगाता है। और आप जन्नत का इंकार करके होमोसेक्सुअलिटी को सोसाइटी में क्या कर रहे हो? फरोग दे रहे हो। जो काम जानवर नहीं करते ना, उस काम को प्रोमोट कर रहे हो आप, जो जानवर जो काम नहीं करते। तो इसलिए खुशकिस्मत लोग वो हैं जो अल्लाह की इन नेमतों से खुश होते हैं और इस जन्नत की तलब में कोशिश करते हैं। कुरान क्या कहता है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, हमारे कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जिनके पहलू रात को बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, रात की नींद कुर्बान करके रब के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, अपने रब को पुकारते हैं जहन्नम के खौफ से और जन्नत की उम्मीदों से कि अल्लाह उस जन्नत से हमें महरूम ना करना जिस जन्नत के नक्शे तूने अपनी किताब में खींचे हैं। और जन्नत का अल्लाह ने तौरात में भी तज़किरा किया। आज बाइबल उठा के देखो, उसमें भी जन्नत बिल्कुल उसी अंदाज से बयान की गई जिस अंदाज से कुरान में। जितनी आसमानी किताबें हैं ना, उनमें जन्नत को भी उसी एक ही अंदाज से बयान किया गया है और जहन्नम को भी उसी अंदाज से बयान किया गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी जन्नत को वही नक्शा खींच रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी, दाऊद अलैहिस्सलाम भी, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और मूसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नम की वही होलनाकियां बयान कर रहे हैं जो कुरान बयान कर रहा है, जो ईसा इब्ने मरियम बयान कर रहे हैं, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। तो भाई ये इतने सारे पैगंबर और इतनी सारी इंसानियत गलत बात पे जमा नहीं हो सकती। और फिर कुरान दलाइल भी तो दे रहा है कि अगर ये जन्नत जहन्नम नहीं है, इसका मतलब नेक लोगों को बदला नहीं मिलेगा और बुरे लोगों को सजा नहीं मिलेगी। तो ये इल्जाम किस पे जा रहा है? खुदा पे जा रहा है कि उसने बना के छोड़ दिया कि जो चाहे करते फिरो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आज इन लोगों को जब कोई पैकेज दे दिया जाए ना कि ये होगा तो आपका बहरिया टाउन में एक बंगला दे देंगे हम आप, तो देखो फिर इनकी हालत क्या होती है। तो इसलिए मेरे भाई, आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है। कारून जब अपने खजानों के साथ निकला, बड़े खजाने थे उसके, तो शो मार रहा था वो। आजकल शो भी बहुत मारी जा रही है दौलत की। तो उसको लोगों ने क्या कहा? या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, हाय काश हमें भी ऐसी दौलत मिली होती। तो कुरान कह रहे हैं थोड़े से जो अहले इल्म थे ना, उन्होंने क्या कहा? वैलकुम, तुम तबाह हो जाओ, सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा। ये रश करने की चीज नहीं है। जो अल्लाह नेक लोगों को बदला देगा ना, वो इससे कई गुना ज्यादा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पैसा मत कमाओ, पैसे वालों को देखकर हसरतें करना छोड़ दो। कमाओ पैसा भाई, किसने मना किया है? हसरत ना करो, पैसे वाले को खुशकिस्मत मत समझो। ठीक है जी, कुछ नेमतें वो ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है, आप नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो सफर में किसी का सफर अच्छा कट जाता है, किसी का पायदान पे लटक के कट जाता है। इससे ज्यादा पैसे की वैल्यू नहीं है। लोग कहते हैं ना, ये मौलवी लोग बोलते हैं पैसा कुछ नहीं होता, तो कमाते क्यों हैं? भाई हर आदमी चाहता है सफर अच्छा गुजर जाए, तो मौलवी भी चाहते हैं सफर क्या हो?
अच्छा गुजर जाए, ना गुजरे तो टेंशन नहीं लेते। आप टेंशन ले भी रहे हो और दूसरों को दे भी रहे हो। हम कहते हैं पैसा मिल जाए बहुत अच्छी बात है भाई, कमाओ, नहीं मिले तो टेंशन लेने का नहीं है। सफर है, एयर कंडीशन में बैठ के भी गुजर जाता है और दरवाजों पे लटक के भी गुजर जाता है। मंजिल अच्छी होनी चाहिए। एक वो शख्स है जिसको फांसी के फंदे पे लेके, पेशावर में ना किसी को फांसी के फंदे पे लटकाना है आपने, गवर्नमेंट ने फैसला किया पेशावर जेल में इसको फंदे पे लटकाया जाएगा। कराची से उसको एसी पार्लर में बिठा दिया ट्रेन में। अब वो कह रहा है मैं बड़ा खुशकिस्मत, मैं किस में सफर कर रहा हूं बोलो। अब वो गरीबों को ना खिड़की से झांक झांक के, जो ट्रेन के इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हैं ना, झांक झांक के कह रहे हो बेगैरतों, वो कमीनों, मेरी लाइफ देखो कैसी है और तुम देखो बेगैरत, तुम्हारी कोई लाइफ है। अब जो बेचारा इकोनॉमी में सफर कर रहा है, इत्तेफाक से उसका पर्स कहीं गुम गया था या उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा, उसका पेशावर में बहुत बड़ा बंगला है, वो क्या कहेगा कि तू बेवकूफ आदमी है, तेरा अंजाम क्या होने वाला है, उधर लटकने वाला है तू। गवर्नमेंट तुझे इतना प्रोटोकॉल इसलिए दे रही है कि आगे तूने क्या करना है, लटकना है। और मेरा तो पर्स वर्स गुम गया, कार्ड वार्ड नहीं है मेरे पास, मजबूरन इकोनॉमी क्लास में, मुझे जरा अपने घर तो पहुंचने दे, फिर पता चलेगा कौन अच्छा है, कौन कामयाब है और कौन नाकाम है। जब फिरौन ने जादूगरों को धमकी दी है कि तुम मूसा पर ईमान लेकर आए तो अभी देखो मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूं, तो जादूगरों ने जवाब में क्या कहा, बड़ा प्यारा जुमला कहा, फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़, तू जो कर सकता है इस दुनिया में कर ले। क्यों, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तू जो हमें नुकसान पहुंचाएगा इस दुनिया में पहुंचाएगा ना, तो दुनिया में क्या नुकसान हो सकता है, ज्यादा जान जाएगी ना। जिस आदमी की जान चली गई तो पैसा तो पहले गया ना उसके, भाई पैसा तो पहले गया, जान बाद में जाती है। ये जान चली गई तो पैसे का करना क्या है। मरे हुए से ज्यादा दुनिया में गरीब कोई होता है, मरे हुए से ज्यादा नहीं होता ना। वो बेचारा तो जेब ही नहीं है अब उसके पास, सारा पैसा आंख बंद होते ही ट्रांसफर हो गया वारिसों के नाम। तो उन्होंने क्या कहा जादूगरों ने कि भाई तू हमें इस दुनिया में मारेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब जिस खुदा पर ईमान लेकर आए हैं ना, उसका जो अजर हमें मिलेगा खैरुन व अबका, ये दो जुमले याद कर लो। वो तुझसे ज्यादा अजर भी देगा, पहली बात, तू जितना देगा रब उससे कई गुना ज्यादा। दूसरी बात ये, तू जितना भी ज्यादा दे दे थोड़े दिनों के लिए देगा, उसके बाद ये हमसे खुद ब खुद छिन जाएगा। आज जो दौलत से बड़ी महंगी महंगी इफ्तारियां खा रहे हैं, कल इनके मुंह में इफ्तारी खाने का दांत बोलो नहीं हो, कल ये शुगर के मरीज होंगे। डॉक्टर कहेगा कि आप लड्डू सूंघ के वापस रख दें, बस इससे ज्यादा आप शुगर अफोर्ड नहीं कर सकते। कल इनके गुर्दे खराब होने वाले हैं, कल इनकी कमर टेढ़ी होने वाली है। जितना भी दौलत आ जाए, जितना भी पैसा आ जाए, थोड़े दिनों में वो क्या है, खत्म। तो जादूगरों ने क्या कहा, वल्लाहु खैरुन, अल्लाह का अजर बेहतर भी है। और दूसरी बात, तू अगर कितना अजर दे देगा, कितने दिनों के लिए देगा भाई, जबकि अल्लाह जो देगा वो तुझसे ज्यादा दिनों के लिए देगा। ये तो जादूगरों ने ना फिरौन को समझाने के लिए कि तू जितने दिन के लिए हमें बदला देगा, ऐशो इशरत देगा, अल्लाह जो देगा उसकी मुद्दत तुझसे ज्यादा है। ज्यादा का मतलब हमेशा के लिए देगा वो। तो इसलिए दुनिया में ना ये बार बार इस्तेहजार किया करो। जिस दुनिया के गटर की हमारे दिल में उबल रहे हैं ना, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए नेमतें तैयार की हैं। तो कुरान क्या कहता है, कैमसालिल लुअलुइल मकनून, ऐसे मोती जैसे छुपाए हुए होते हैं, ऐसी हूरें मैं अपने नेक बंदों को दूंगा। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ऐ अल्लाह तू इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है अपने नेक बंदों को। भाई नहीं यारी, मेरा ख्याल है बात समझ में। ऐ अल्लाह तू इतना क्यों नवाज रहा है। भाई ठीक है, थोड़ा बहुत दे देता कि चलो जी मरने के बाद कब्र जरा कुशादा हो जाए, गाँव तकिए लग गए वहां पे, ठीक है ना, क्या ख्याल है। अल्लाह कह रहे हैं ना ना ना, जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये जो दुनिया में अमल करके आए हैं इसका ये बदला है। तो जब दुनिया में लोग बदला एक दूसरे को देते हैं तो खुदा नहीं देगा बदला।
تو خدا کا بدلہ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ اللہ کے حساب سے ہوگا. آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اس میں کوئی بیکار اور برائی کی بات نہیں سنیں گے. آج دنیا میں کتنے ہی اچھے دوستوں کی محفل ہو، کہیں نہ کہیں جا کے پھڈا ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں تو روز ہی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہونے شروع ہو جاتا ہے. الا قیلا سلاما سلاما، ہر جگہ سلامتی کی صدائیں ہوں گی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور اللہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا، ما اصحاب الیمین، وہ بھی کتنے زبردست کامیاب. اللہ خود تعجب کر رہا ہے، کیا زبردست کامیابی ملے گی ان کو. اللہ کو پتا ہے نا ان کو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نکل آئے تو خوشی سے مر جاتے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جنت ملے گی وہ تو اس کا تو کیا حال ہوگا. فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کے بیری، وطلح ممدود وظل ممدود، تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں نا. دیکھو جنت میں ٹھیلے بھی ہوں گے، ٹھیلے بھی ہوں گے کیلوں کے، لیکن ساتھ ساتھ درخت بھی ہوں گے. آپ کسی باغ میں جائیں نا، جب پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے اس سے توڑ کے کھانے کا الگ مزہ ہوتا ہے، اس میں الگ خوبصورتی ہوتی ہے. تو وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. قرآن کہہ رہے ہیں کبھی اس پہ پابندی نہیں لگے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا. دنیا میں آپ جب پھل کھاتے ہیں ایک وقت کے بعد ڈاکٹر پابندی لگا دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا حضرت اب آپ کا شوگر لیول کہاں جائے گا؟ اوپر. یا بعض دفعہ ڈاکٹر پابندی نہیں لگاتا، پیٹی میں آم ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں نہ ختم ہوگا اور نہ کبھی کوئی پابندی لگے گی. وفرش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. وفاک انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اصحاب یمین کو بھی اللہ حوریں دیں گے، کیونکہ پہلے حوروں کا تذکرہ آیا نا والسابقون کے لیے. تو ہو سکتا ہے جو ہم جیسے نالائق لوگ ہیں وہ یہ کہیں یار یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو ملے گی. اللہ کہتے ہیں نا نا نا، اصحاب یمین کے لیے بھی میں نے جنت میں حوریں رکھی ہیں. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس جنت کی حوروں کو اسی مٹی سے بنایا ہے، جنت کی مٹی سے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے ان کو کنواری بنایا ہم نے. ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ ان کو کنواری بنایا. جب عورت کی ایج بڑھتی ہے نا، شادی ہو گئی، ایج ہو گئی، ظاہر ہے کہ نیچرل ہے کہ آہستہ آہستہ مرد کی جو باڈی ہے وہ بھی خراب ہونا شروع. ایک 50 سال کا آدمی اور 30 سال میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح عورت میں بھی فرق ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جو اس کو ابکارا کا مطلب ہے جوان بنایا، ہمیشہ کے لیے کیا بنا دیا اللہ نے اس کو، جنت کی حور کو جوان بنایا. اور فرمایا عربا اترابا لاصحاب الیمین، ہم عمر بنایا اللہ نے. ہم عمر کا مطلب کیا؟ خوبصورتی میں ایسے جیسے کم عمر، لیکن مینٹل لیول ایسے جیسے آپ کی ایج کے برابر ہو. دنیا میں جب انسان اپنی عمر کی عورت کو تلاش کرتا ہے تو لیول تو ایک جیسا ہوتا ہے، مائنڈ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹریکشن کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اپنے سے کم عمر کو تلاش کرے تو اٹریکشن تو ہوتی ہے، لیکن اس کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بچکانہ باتیں ہوتی ہیں. وہ آپ کی تنہائی دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، وہ آپ کی صحیح طرح سے شریک حیات نہیں بن سکتی. تو ساری چیزیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی. اللہ نے جنت کی حور کی تعریف میں کہا کہ اطراب ہوگی، ذہن کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ تمہاری ہم عمر، میچور ہوگی ذہن کے لحاظ سے. اور جو اس میں اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس خوبصورتی کے حساب سے کیا ہوگی؟ جیسے کم عمر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لأصحاب الیمین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یوٹیوب سے پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں. یہ امیزون کے ذریعے بزنس، کیونکہ آج کل جو ہے نا کامیابی کا معیار یہ کر دیا گیا کہ امیزون اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے جو بہت زیادہ نوٹ چھاپ رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے، اور جو بیچارہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا. وہ کہاں جائے گا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب وہ بچے زیادہ ہوتے ہیں تو اچھے اسکولوں میں پڑھ نہیں پائیں گے، تو ایکچولی تربیت کیسے ہوگی ان کی؟ تو میں نے کہا ٹماٹر کے ٹھیلے لگا لیں گے اگر، تو یہ تربیت کہاں ہوگی؟ میں نے کہا ٹماٹر والوں کی تربیت نہیں ہوتی کیا؟
تربیت کا مفہوم اسلام کی نظر میں کچھ اور ہے, آپ کی نظر میں کچھ اور ہے. آپ کی نظر میں تربیت اسے کہتے ہیں بہت اچھے اسکولوں میں پڑھے اور نوٹ چھاپے, یہ تو قارون نے بھی چھاپے تھے نوٹ. اللہ کی نظر میں وہ رکشے والا, وہ ٹماٹر والا جو سچ بولتا ہے, جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی رکھے ہوئے, جو رشتہ داری جوڑتا ہے, جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا, وہ کامیاب ہے. اور جو نوٹ چھاپ کے بے ایمانی کرتا ہے, دھوکے دیتا ہے لوگوں کو, دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں, لوگوں میں بھی دنیا کی محبت ڈال رہا ہے, وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بولو نا, ناکام ہے. تو یہ جو کامیابی اور تربیت اور آج جو مفہوم بن گیا ہے نا, یہ وہ اللہ کی نظر میں کچھ اور مفہوم ہے. بہت سے 3 پیس سوٹ ٹائی والے جہنم میں جا رہے ہوں گے, اور بہت سے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کہاں جا رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ جنت میں جا رہے ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. یہ جو دوسری قسم ہے نا جنتیوں کی, اللہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے اور قرب قیامت والے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے. جو تسلی کی بات اللہ میاں نے دے دی ہمیں, کیا خیال ہے؟ یعنی اعلیٰ درجے کے جو جنتی ہیں وہ شروع میں کم ہوں گے, شروع میں زیادہ ہوں گے, بعد اسی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں کہ جو ڈاکٹر آپ کو کھانے کا مشورہ دے رہا ہے نا, وہ آپ کی صحت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. انسان کی صحت کم کھانے میں ہے, بھوکا رہنے میں ہے, کھانے میں ہے ہی نہیں. ساری بیماریاں کھا کے پیدا ہو رہی ہیں. چھوڑ دو کھانا پینا, دیکھو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. آپ کا وہ کھانا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا, تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی, زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. کھانے کے لیے زندہ رہے ہوئے ہم لوگ آج کل. ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا, ایک ہے کھانے کے لیے. ہمیں تو کھانا نہ ملے تو مر جائیں ہم ٹینشن سے, وہ بھوک سے نہیں مریں گے. اس کا مطلب کھانے کے لیے زندہ ہیں. دیکھو جدید تحقیق ہوتی ہے نا, جدید تحقیق سے ثابت ہوا, جدید تحقیق سے ثابت ہوا. جدید تحقیق میڈیسن میں تو ہوتی رہتی ہیں, میڈیسن میں نئی نئی دوائیں آتی رہتی ہیں. پیناڈول بعد میں ایجاد ہوئی, پہلے نہیں تھی. لیکن صحت کے 2 بنیادی اصول ہیں, ان میں کوئی جدید تحقیق نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی بیوقوف اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے. آپ بولو گے بھائی اپنی یہ تحقیق کسی اور کے سامنے رکھ لے جا کے. یہ تو آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے, پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے تو پیاس بجھتی تھی. یہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے جدید تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو تحقیق کی کیا بات ہے, یہ نیچرل ہے. تو صحت کے جو بنیادی اصول ہیں نا, بنیادی اصول, وہ اللہ نے صدیوں سے انسانوں کو سمجھائے ہوئے ہیں. ہوس کو لگام دے دے بس انسان. تو کھانے پینے میں آج کل جو ماں باپ بہت فکر کرتے ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے کمزور نہیں ہو جائے, اور نہیں ہوگا کمزور, یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ, کھانے سے کمزور ہوگا. وہ جو کھا رہا ہے نا, جو پاپڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے, ابھی میں کیا نام لوں, گند بلا کھا رہا ہے وہ, اس کو بھوک لگنے دیں. طبیعت سے جب مچلے گا نا, پھر اس کے سامنے روٹی رکھیں گے, گوشت رکھیں گے, پھوڑ دے گا وہ. چھوڑ دیں اس کو, نہیں فکر کرو کھلانے کی. ایک تو بچے ہوتے ہی ایک 2 ہیں, ان کی تو ویسے ہی فکر. کیا 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 آپ نے, کیا خود سمجھ لو یار. ایک آدھ بچے پہ اتنی ٹینشن کہ کھاتا نہیں ہے, وہ نہیں پل رہے. پہلے لوگ 15 بچے پال لیا کرتے تھے, پھر بھی ماشاءاللہ ایسے. یہ صلاح الدین ایوبی تو کئی سارے بہن بھائی تھے. یہ ان کے ابا اماں کے 2 بچے ہوتے اور بڑی تمیز سے ان کو پالا ہوتا تو صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا. کچھ کوئی قابلیت اس کے اندر پیدا نہ ہوتی. محمد بن قاسم لوگ کے ریسرچ کر لیں, کئی بھائی نکلیں گے آپ کے. 17 سال کی عمر میں سندھ پہ حملہ کیا اس نے. اس وقت کوئی وٹامن تھے یا کوئی میڈیسن یا کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ ٹیکے لگتے ہوں بچوں کے ٹائم پہ, میں لگوا لیں ٹھیک ہے, میں اس سے منع نہیں کر رہا حفاظتی ٹیکے. اتنا مسلط کر لیا ہے سروں کے اوپر. کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا بھائی, وہ غربت کا دور تھا. کھجوریں ہوتی تھیں, گھی ہوتا تھا بس.
صحابہ کرام نے بعض دفعہ 24 گھنٹے 2 کھجوروں پہ گزارے ہیں اور جنگ لڑنے جا رہے تھے. جنگ لڑنے, کم کھانے سے اگر کمزوری ہوتی تو اللہ صحابہ سے پوری دنیا فتح نہ کرواتا کم کھلا کے. سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں؟ طاقتور. تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت آتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب طاقتور کو پسند کیا تو ان تمام طریقوں کو بھی پسند کیا ہوتا جس سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت جسم میں پیدا ہوتی تو پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب ہوتی. کھاؤ, خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد, مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے. 7 گنا زیادہ کھاتا ہے کافر. ہونا ایسے چاہیے, ہو نہیں رہا. تو اس لیے یہ نا زیادہ نہیں ٹینشن لیا کرو بچوں کی, کھاتا نہیں ہے, ہٹا دو کھانا اس کے سامنے سے. اس کا باپ بھی کھائے گا, دیکھو آپ, بھوک لگے گی جب اس کو, پھر آپ اپنی مرضی کی چیز کھلاؤ گے اس کو. ابھی تو وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے, مجھے یہ چاہیے. جب بھوک لگے گی نا اس کو ٹائٹ طریقے سے, پھر کہے گا ابا جو بھی کھلانا ہے کھلا دے. پھر آپ اس کو دیسی گھی کھلاؤ, پھر انڈے کھلاؤ اس کو, پراٹھے کھلاؤ اس کو, کھائے گا. اس کا باپ بھی کھائے گا, آپ یعنی وہ بھی کھائے گا. تو یہ درمیان میں بات آ گئی تھی آپ کے صحت کے حوالے سے, تو ان چکروں میں زیادہ نہ پڑو. اچھا ایک اور بات, یوٹیوب پہ بھی بعض ڈاکٹرز بہت مبالغے کر رہے ہوتے ہیں بعض خوراکوں کے بارے میں. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ آئی ہے, ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن جب بھی یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر کو سرچ کیا کرو, اس سے غذاؤں کا وہ سنا کرو, وہ گھاس پتے کھانے, روٹی بالکل نہیں کھانی, چاول بالکل نہیں کھانا, تو وہ کتنی ہی بہترین تحقیق پیش کر رہا ہو, کیسے ریسرچ پیپر سامنے لا رہا ہو. جب تک محلے کے ڈاکٹر سے 2-4 ڈاکٹروں سے مشورہ نہ لے لو نا, ان نسخوں پہ کبھی بھی عمل بولو مت کرو. مجھے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی زبردست تحقیق ہے. تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اچھی تحقیق ہے یا نہیں ہے. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگوں نے ڈاکٹروں کے پیپر شائع کرنا کہ دیکھو گورا امریکہ کا یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, یہ پیپر یہ سامنے. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو ایک ایک چیز حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے, تو آپ بڑے متاثر ہوتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ پیپر نکال کے پرنٹ آؤٹ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, ایک کے نہیں 2-3 کو دکھا دو کہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو 2-4 ڈاکٹر کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر آپ اس پر عمل کریں. ادروائز یوٹیوب پہ کبھی بھی اعتماد بولو نہ کریں. لوگ کیا کرتے ہیں, بعض ڈاکٹروں کی تحقیقات وہ عام روٹین سے آپ کو ہٹا رہے ہیں. بالکل روٹی بھی بالکل چھڑوا دی, چاول بالکل چھڑوا دیے, بالکل آپ کو لے آئے جو انسان کی ہمیشہ سے ایک نیچرل ڈائٹ رہی ہے. روٹی چاول اناج تو ہمیشہ سے کھاتا رہا نا آدمی, تو وہ بالکل چھڑوا کے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے اس سے, لیکن ہر لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکا جاتا. اور یوٹیوب پہ منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ 2 کی 4 نہ لگائیں اور مبالغہ آرائی نہ کریں. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی بھی آدمی یوٹیوب پہ آ کے وہی بات کرے گا جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا؟ منجن ہی نہیں سمجھتے, انڈیا والے نہیں سمجھتے. انڈیا میں ابھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے نا, تو وہ انڈین کہتے ہیں یہ منجن کیا بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھ کے بول رہے ہو تو منجن نہیں بکے گا. میں نے کہا یار یہ ہماری کچھ انڈیا والوں کی اصطلاحات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں عرب کنٹریز میں جاتا ہوں نا تو انڈین بہت ملتے ہیں. تو ایک انڈین کہہ رہا تھا بنداس رہو, بنداس. میں نے کہا یہ بنداس کوئی رائل فیملی کے کسی شہزادے کا نام ہے, بنداس, بن داؤد تو سنا تھا. تو مطلب بنداس کا مطلب تمیز سے رہو, یعنی امن شانتی کے ساتھ جاؤ, آپ بنداس رہو. کیا بولتا ہے بنٹائے, یہ بھی بڑا چل رہا ہے آج کل وہاں پہ. اور ایک اور لفظ ہے, وہ ایک صاحب نے عمرہ کیا, انڈیا کے ایک لڑکے نے میرے ساتھ ٹنڈ کروائی, تو اسے وہ سب کہہ رہے ہیں ٹکلا.
میں نے کہا یار کسی کا مذاق نہ اڑاؤ بھائی. اس سے کہہ رہے تو ٹکلا ہوگا یا چھوٹے کروائے گا بال. اس نے کہا نہیں میں ٹکلا ہوں گا. میں کہا کسی مسلمان کو ٹکلا کہنا کتنی بری حرکت ہے بھائی. پتہ چلا وہ ہو سکتا ہے پورے ہندوستان میں ایسا نہ ہو, بعض علاقوں میں ایسا ہو, وہ گنجے کو بولتے ہی ٹکلا ہیں, اور یہ برا لفظ نہیں ہے. تو خیر یہ اصطلاحات ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی تحقیق مذہب کے حوالے سے آیا کرے. مذہب کے نام پہ ریسرچ پیپر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے, بہت سارے لوگ پوری جمہور سے ہٹ کر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, ان سے رابطہ کرو آپ کہ مولانا صاحب یہ ریسرچ ہے, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کوئی میڈیکل سائنس کے نام پہ تحقیق آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ کرو, ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں یوٹیوب پہ بڑے اچھے ڈاکٹر لگ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تو میں عمل کروں اس پہ. ایک ڈاکٹر نہیں, دو نہیں, 3-4 سے پوچھ لو تاکہ اطمینان ہو جائے. کبھی بھی یوٹیوب کی دنیا پہ نالج لیں وہاں سے, لیکن اس نالج کی تصدیق کروائیں ماہرین سے. تو میں جلدی سے بات کو موضوع کی طرف آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جو صحت کے بنیادی نسخے ہیں وہ صدیوں سے کیا ہیں, وہ ایک ہی ہیں. تو یہ ہے کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ, اور جب کھانا شروع کرو تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دو. تین اصولوں پہ زندگی گزاریں اپنی. شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائیں, اور پھوڑیں نہیں, تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کے کھانا چھوڑ دیں. ایک بات. دوسرا, کھائیں کیا بھائی, دیسی چیزیں کھاؤ یار. برگر شرگر یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کے دور میں کسی کو آپ برگر پکڑاتے وہ کھاتا ہی نہیں اس کو, کہہ رہے یہ تو منہ کے اندر ہی چپک گیا ہے, پتہ نہیں کیا چیز کھلا دیا آپ. ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ بریڈ کھائی ڈبل روٹی, تو ایک نوالا لیا تو وہ منہ میں چپک جاتی ہے نا چپڑ چپڑ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے انسان کو کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہا ہے. وہ روٹی کتنی آرام سے چپتی ہے, آرام سے حلق میں یہ چپڑ جا کے چپک جاتی ہے دانتوں میں. خیر, تو دیسی چیزیں کھا لو ضرور جو صحیح چیزیں ہیں. اور تیسری چیز فزیکل ایکٹیویٹی, بھاگو دوڑو. بھائی 3 چیزیں ہی ہیں. جدید تحقیق میں بھی یہی آئیں گی, پرانی تحقیق میں بھی رزلٹ یہی نکلے گا, سمجھتے ہو. تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی. ہاں, ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ ماشاء اللہ کھاتے بہت تھے, تو آڑے ترچے سے ہو گئے تھے, ٹیڑھے میڑھے سے نا. مجھے کہنے لگے آپ مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میری صحت کیسے اچھی ہو جائے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جب کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے نا, تو بعض دفعہ اس مشورے میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے سامنے والے کی حالت کو سامنے رکھ کے, کہ جب تک اس کو اس طرح سے نہیں سمجھائیں گے بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کی صحت کا حل صرف اور صرف اس میں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو, کیا کر دیں, کھانا پینا چھوڑ دیں. کہہ رہے کیا مطلب. میں نے کہا چھوڑ دو کھانا پینا, بس یہ آپ سمجھو کہ ونس اپون اے ٹائم کھانا پینا تھا, اب میں بغیر کھائے زندہ رہوں گا. مجھے پتا ہے کھانا پینا کوئی چھوڑ نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو, ایک وقت آئے گا انتہائی مجبور ہو جائے گا کہ یار روٹی چاہیے, مر رہا ہوگا, تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی وہ تو کھائے گا. پھر ایسے صورت میں کھا لینا ٹھیک ہے. بھائی اتنا کوئی نیک تو نہیں ہے نا کہ میں نے مشورہ دیا کہ کھانا پینا چھوڑ دو اور وہ جب تک جبریل اس کی روح نکال کے نہ لے جائیں وہ کھائے نہیں. ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ چھوڑ دو کھانا, جب بھوک سے بلبلانے لگو, تل ملانے لگو کہ اب تو کھانا ضروری ہے, مر جاؤں گا, تو اس وقت کھا لو آپ. تو یہ لائف اسٹائل بنا لو, انسان کے بچے بن جاؤ گے. ہمارے پیغمبر نے کہیں بھی ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی ہے بھائی, روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے, روزے رکھو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں. یہ جو کم کھانے کا مسئلہ آئے گا نا, تو کم کھانے سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی اور آپ سمجھو گے میں کمزور ہو رہا ہوں. تو وہ کمزور نہیں ہو رہے ہوگے آپ, کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے نا پھوڑنے پھاڑنے کی. اس عادت کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا,
چند دن لگیں گے عادت کو مینٹین رکھنے میں, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے, سمجھتے ہو؟ اس کے بعد پھر زیادہ کھاتے ہوئے مشکلات ہوں گی, پھر زیادہ کھانے کا دل نہیں کرے گا. تو وہ عادت کی وجہ سے بعض چیزیں عادتاً کرتا ہے انسان, جیسے جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا, پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں ہر وقت, تو ان کو کھانے کے بعد میٹھا نہ ملے, 2-3 لڈو نہ ملے, کسٹرڈ نہ ملے, وہ تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو وہ باڈی کی ضرورت تھوڑی ہے, وہ تو کھوپڑی کا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی کو عادت ہی آپ نے اتنا پھوڑنے پھاڑنے کی ڈال دی ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے فانساہم انفسہم, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور آج کل میجورٹی ایسی ہے جو اپنے آپ کو بھول گئی. میں صحت کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ دین تھوڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے, اس کا نقصان ہوگا آخرت میں. صحت کا نقصان فوراً ہے یا نہیں ہے؟ نظر آ رہا ہے, اس کے بعد بھی ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ اپنا خیر خواہ نہیں ہے؟ دیکھو شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہو, ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے, شوگر کے مریض لڈو کھا رہا, ہم نے کہا یار خیال کرو, اس نے کہا بے جب موت آنی ہے تو آئے گی, کچھ نہیں ہوتا. یہ جملہ بہت اچھا ہے بشرطے کہ دل سے کہا جائے, بشرطے کہ بولو دل سے کہا جائے. کیونکہ جب موت آنے والی ہوتی ہے پھر آغا خان بھاگتا ہے, ساری جائیدادیں بیچتے ہیں کہ کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں میں. ابے بھائی تم تو پہلے کہہ رہے تھے یار موت آنی ہے تو آ جائے گی, لڈو کھانے سے کیا ہوتا ہے, تو اب کیوں ٹینشن میں آئے ہو, مرو, کیوں ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہو, اڑا رہے ہو پیسہ, جائیدادیں بیچ رہے ہو, کوئی بات نہیں یار, مر جاؤ نا, تو 2 لڈو تم نے ہی تو کھائے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے. تو یہ جو جملہ ہمارے ہاں بولا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ابے مرنا تو ایک دن ہے, یہ دل سے نہیں بولا جا رہا ہوتا, یہ صرف اس لڈو کو حلال کرنے کے لیے اس وقت بولا جا رہا ہوتا ہے کہ نفس کو اور شیطان کو مطمئن کر دوں, اس وقت پھوڑ لوں, بعد میں دیکھا جائے گا. جبکہ پتہ ہے کہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا, بعد میں عذاب کھڑا ہو جائے گا, ٹینشن ہوگی. کل ایک صاحب کا واقعہ سامنے آیا جو بڑے ینگ جوان صحت مند تھے, اچانک برین ہیمریج سے انتقال ہو گیا. تو میں چونکہ ان کی ہسٹری جانتا تھا, تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار یہ تو بڑے صحت مند تھے. میں نے کہا صحت مند تھے, ان کو ڈاکٹروں نے 20 دفعہ بتایا کہ آپ کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے, ایک بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, چیک کر لیا کرو آپ کا بی پی کیا ہے, بہت ہائی. وہ کئی دفعہ چیک کیا, تو ایک دفعہ چیک کیا, ان کا بی پی اتنا ہائی تھا, تو مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی چیک ہی نہیں کروں گا. کیوں؟ چیک کرنے سے آدمی وہم میں آتا ہے. ابے بھائی تم وہم میں نہیں ہے, یہ سچی مچی کا بڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھوڑنا پھاڑنا ان کا لگا ہوا ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا کہ بھائی تھوڑا احتیاط کریں, آپ بی پی کے مریض ہیں, آپ اپنی صحت کو نہ دیکھیں, ویسے آدمی جاندار ہوتا ہے لیکن بلڈ پریشر ایک الگ خاموش قاتل ہے. نہیں جی, ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا, ڈاکٹروں نے وہمی بنا دیا. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بالآخر فالج ہوا اور پھر انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ جو ہے نا جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں, اب جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, یہ جملہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے, کیونکہ ابھی اس کا نقصان دیکھا نہیں ہوتا. اس لڈو کو, رسگلے کو حلال کرنے کے لیے ایک لیبل لگا لیا جاتا ہے, یار ابھی کیا کرو, کھاؤ بس. پھر جب ٹینشن میں آتا ہے, فالج ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, پھر دیکھو کہ دعائیں کروا رہے ہیں, یار دعا کرو.